بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویب کی دنیا کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہیں ڈیجیٹل فلم کے یوٹیوب چینل سے آپ کے میزبان۔ آج کا ہمارا ٹاپک شعاع رسالے کی ایک کہانی پچھتاوے سے لیا گیا ہے۔ یہ کہانی دو مرکزی کرداروں کریم بخش اور احسان احمد اور دیگر کردار ان کے پوتے پوتیوں کے گرد گھومتی ہے جو کہ اب جوان ہو چکے تھے۔ کہانی کا آغاز دونوں کی ٹیلی فون پر گفتگو سے ہوتا ہے۔ دونوں دوستوں کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور دونوں وہیں پلے بڑے تھے، مگر جب جوان ہوئے تو کریم بخش گاؤں سے شہر آ کر بس گیا اور یہاں آ کر کریم بخش ایک نامور بزنس مین بن چکا تھا۔ اب وہ کے بی کے نام سے مشہور تھا اور کے بی انڈسٹری کا مالک تھا۔ دونوں دوست مستقل ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ سٹیٹس میں فرق ہونے کے باوجود دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ دونوں کی اولادیں تعلیم یافتہ تھیں، مگر احسان احمد کی اولاد تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی گاؤں میں رہی۔ اس کی اولاد بہت نیک اور فرما بردار تھی، دن رات اس کی خدمت کرتی اور اس کی دعائیں لیتی۔ کریم بخش کی اولاد شہر میں پلی بڑھی اور وہاں کی چکا چوند میں گم ہو گئی تھی۔ جب کریم بخش نے اپنا کاروبار بیٹے حسان کے سپرد کیا تو اس کے بعد اسے ایک فالتو شے کی طرح اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ وہ تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ ایسے میں وہ اپنے بچپن کے دوست احسان احمد سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلا لیا کرتا تھا، مگر کبھی اس سے اپنی تکلیفوں کا ذکر نہ کیا۔ انہی دنوں کے بی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی اور اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر باتھ روم تک جا سکتا۔ ایک رات میں اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ صبح ملازمہ نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو بدبو کے بھبکوں نے اس کا سانس لینا دوبھر کر دیا۔ ملازمہ نے کریم بخش کی بہو کو بتایا تو اس نے چوکیدار اور ایک ملازم کو بڑے میاں کی صفائی کا کہا۔ انہوں نے جھاڑو سے اس کے جسم کو صاف کیا۔ کریم بخش تکلیف و ذلت کے احساس سے رو پڑا۔ احسان احمد کی کال آ گئی۔ اسے گڑبڑ کا شبہ ہوا۔ وہ کے بی کے گھر آ کر اس کی حالت دیکھ کر ہسپتال لے گیا۔ وہ وہاں سے اسے گاؤں لے آیا۔ گاؤں آ کر کریم بخش کی صحت دن بدن بہتر ہوتی گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ شاید میں گھاٹے میں رہا ہوں۔ احسان احمد کی اولاد اور گاؤں والے اس کے دکھ درد کے ساتھی تھے، مگر میری اولاد تو صرف دولت کی پجاری ہے۔ کریم بخش نے سوچا کہ احسان احمد کی تو نسل سنور گئی ہے۔ اس کی پوتی مستقبل میں ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کے کام آئے گی اور میری نسل تعلیم یافتہ تو ہے مگر دولت کے گھمنڈ میں مبتلا۔ کہانی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے اور مندرجہ ذیل معاشرتی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 1، معاشرے میں رشتے اور احساس ایسی جزوی اکائی ہیں جو تمام افراد کی زندگی کا خاصہ ہوتے ہیں۔ رشتے جتنے بھی قریبی ہوں مگر ان میں احساس نہ ہو تو وہ اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ نمبر 2، بے شک اولاد اور دولت انسان کے لیے آزمائش ہے۔ ہمارا ماننا ہے خود کو بدلو اور دوسروں کی اصلاح کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔